خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں؟ آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں محاصرے میں ہوں، اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے اطراف اونچے اونچے نئے نئے بلڈنگ بن رہے ہیں، نئے نئے گھر بن رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ سیگمنٹ آپ کے پیغامات۔ اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں بہت زیادہ اور خوبصورت جوتے دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے خواب اور جو آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، جو خوابوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انہیں ہم شامل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کے بہت سے سوالات کو شامل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، کہ سوال جواب شروع کریں، اس سے پہلے میں ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، راوی ہے سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی عشرا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ مئتا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا من صلی علیہ مئتا، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے اس قدر فضائل و برکات ہیں کہ انسان پڑھتا جائے اور رحمتوں سے مالا مال ہوتا جائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں مولانا اسد مدنی صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ خیر و عافیت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاء اللہ اللہ۔ کا بہت کرم ہے۔ آپ کو آپ ہی کے پروگرام میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسد بھائی، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آڈیو ویڈیو پیغامات کی صورت میں پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم جو آغاز کریں وہ ویڈیو پیغامات کے ذریعے سے کریں، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ خواب میں کبوتر کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کبوتر کو خواب میں دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، اسد بھائی اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ
عورتوں کے معاملات پر غور و فکر کرے، صحیح، کہیں کسی عورت کے حق میں مبتلا تو نہیں. اب وہ عورت زوجہ بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات ہم حقوق العباد میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے. تو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے بطور تنبیہ ہوتا ہے کہ وہ بطور خاص اپنے معاملات پر غور کرے. ہوتا یہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں عمومی اعتبار سے اپنی لائف سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا چل رہا ہوتا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کسی خاص پہلو کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خواب اللہ پاک کی ایک زبردست نعمت ہے. اس کے ذریعے جہاں ہمیں مستقبل کی بعض اوقات خبریں اور بعض اوقات خوشخبریاں دی جاتی ہیں، وہیں پر بعض اوقات ہمیں کسی اپنی مسٹیک پر، اپنے کسی گناہ پر، کسی غلط معاملے پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے. تو اس کو اپنے لیے پازیٹیو لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان میٹرز پر زیادہ خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں. تو اگر کہیں پر کوتاہی پائیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے. بہت بہترین. جی مزید سوال دیجیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی خواب میں کوئی وزنی چیز اٹھاتا ہوا دیکھے تو کیا اس کی تعبیر ہو؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز دیکھی اور اٹھانے والا کون ہے، کس کیفیت میں اٹھا رہا ہے. نارملی تو ہم چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ کام کاج کرنا ہے، گھر کے اندر تھوڑی وزنی چیز، کم وزنی، زیادہ وزنی چیزیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو ایک جنرل روٹین کی بات ہے، اس کی خاص تعبیر. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن پلیز. اگر کوئی شخص گھر میں سانپ گھومتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی شیخ. اچھا خواب نہیں ہوتا، کسی برے شخص نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک تو ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے قرب و جوار میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ذرا بندہ کانشیس ہو جائے. اگر بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو جہاں پر ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں پر اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، نظر رکھیں لوگوں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں، دعا کریں، کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں تو اللہ پاک صدقے کی برکت سے بندے کو نقصان سے اور دشمن سے، برے شخص سے محفوظ فرماتا ہے. ویسے جنرلی دوست بنانے کے معاملے میں اور کسی کو اپنا قریب بنانے میں، رازدار بنانے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. عمومی اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوست بنانے میں اور اپنا رازدار بنانے میں بڑی مسٹیک کرتے ہیں اور اپنے گھر کی بات، اپنی ذاتی بات، اپنے بزنس کے بعض اوقات سیکریٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے کہ جن کو بتانا نفع بخش نہیں ہوتا. ابھی اتفاق کی بات ہے، چند روز قبل ہم ایک جگہ پر حاضر تھے، مدنی حلقہ تھا. تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی تھے جو بات کر رہے تھے اور اپنے گھر کے بارے میں لوگوں سے شیئرنگ کر رہے تھے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے تو فلاں چیز رکھی ہوئی ہے. حالانکہ کچھ دنوں پہلے ہی بیچاروں کے ہاں آزمائش کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور کچھ لوگ آئے اور مال و اسباب لے گئے. تو پھر انہیں ایک اسلام بھائی نے سمجھایا کہ ابھی آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے اور آپ دوبارہ، ظاہر ہے کہ جب اس طرح بیٹھتے ہیں جنرل پبلک کے اندر تو کس کے دل میں کیا ہے، کس کے ذہن میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو آپ اپنے گھر کی باتیں کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ تو یہ کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی جنرل لائف میں کرنی چاہیے. کس بات کو کس کے سامنے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس کو اپنے ساتھ کتنا رازدار رکھنا ہے، یہ کہیں تو ایک فن ہے اور اس میں کوتاہی کر کے ہم بعض اوقات اپنے لیے خود نقصان کا باعث ہوتے ہیں. عمومی اعتبار سے ویسے سب کے بارے میں ہم نہیں کہتے، لیکن میں کہوں کہ زیادہ اکثریت رازدار نہیں ہے. آج بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس نہیں ہوتا یار اس سے بات کی ہے تو اب یہ بات اسی تک رہے گی. بار بار کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو آپ کو بتایا، کسی اور کو نہ بتانا. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوتا اور معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد بہت نایاب، کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، کہ جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں
اور اس کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ یہ بات میری کہیں اور نہیں پہنچے گی. تو یہ کچھ مدنی پھول ہیں, ہمیں بہت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اسلام مسلمان کی یہ تربیت کرتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے, نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کسی سے نقصان اٹھانا ہے. ہاں, حادثاتی طور پر کچھ ہو جائے, ہمارے بس میں نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمیں اپنے حساب سے. تو یہ گھر میں سانپ دیکھنا, اصل میں سانپ کی جو ہے نا بہت ساری کالز ہوتی ہیں, تو بیسیکلی سانپ جو ہے وہ کسی برے شخص کی علامت ہوتی ہے جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, تو اس کو بھی پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نقصان سے بچنے میں کامیاب. اگر یہ کہا جائے اسد بھائی کہ یہ موسٹ جو ٹاپ 10 کے ہمارے سائل ہوتے ہیں, سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں, تو ان میں سے یہ ایک ہے کہ جو کثرت سے پوچھا جانے والا سوال ہے, اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے بریف کیا ہے. جی مزید ایک اور سوال دیجیے. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو سفر کی حالت میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ, اس کی دو طرح سے تعبیریں کی جاتی ہیں اور دونوں ہی اچھی ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے اس کا کسی سفر کا ارادہ تھا, پہلے وہ کسی جگہ پر جانا چاہتا تھا اور اب خواب بھی دیکھ رہا ہے, تو اسے وہی سفر درپیش ہوگا, یعنی کہ اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوگا, پریکٹیکل کرنے میں کامیاب ہوگا, اس کو سفر درپیش ہوگا. اور دوسرا سفر جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے اگر اس شخص کا کوئی ٹارگٹ تھا, کوئی ایسا کام تھا جو عام روٹین سے ہٹ کے تھا, کوئی اچیومنٹ تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا, تو اللہ کی رحمت سے اس کو کامیابی نصیب ہوگی. تو ہمارے جو روزمرہ کے کام کاج ہوتے ہیں, جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں, تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کو کاموں میں بہتری نصیب ہوگی اور اس کے کام مزید اچھے انداز پر پورے ہوں گے. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. سبحان اللہ. اسد بھائی سفر تو بہت سارے ہیں, مدینے کا سفر مکہ اور مدینے کی بہاریں بھی دکھاتا ہے اور برکات بھی لٹانے کا سبب بنتا ہے. تو اگر کوئی خواب میں مکہ اور مدینہ کا سفر, اس مقدس مقامات کا, اور اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ کی درگاہ پر یا مزار پر اگر وہ جاتا ہے اور یوں وہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے, وہاں سے کچھ تبرکات بھی حاصل کرتا ہے, کہ ایک سچویشن ہے, تو یہ ایک سائل کا سوال ہے, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے خواب میں؟ تو ماشاءاللہ, ایک تو بہت ہی مبارک یہ خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کے قلبی اور ذہنی رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس کی مکہ پاک سے, مدینہ پاک سے محبت کی بھی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو ایک تو ہر عاشق رسول کے دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ کاش مجھے مکہ پاک کی زیارت نصیب ہو, مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو. صحیح. تو بندہ جس چیز کی خواہش رکھتا ہے یا جو اس کے ذہن میں دل و دماغ میں خیالات ہوتے ہیں, تو وہ بھی خواب کے اندر نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ بندے کی ایک جنرل روٹین کی بات ہوتی ہے. دوسرا اسپیسیفک, اگر کوئی اپنے آپ کو مکہ پاک میں دیکھتا ہے یا مدینہ پاک میں دیکھتا ہے, تو اللہ پاک اس کو حقیقت میں بھی یہ مبارک سفر عطا فرمائے گا, توفیق ملے گی. اور پھر کچھ مکہ پاک کی خاص تعبیریں بھی ہیں. حرم کعبہ کی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے, اور اللہ پاک کی رحمت سے اگر کوئی کسی خوف میں مبتلا تھا تو اسے امن نصیب ہوگا. اسی طرح گنبد خضرا کے سامنے ہے, قبر انور کی زیارت کرتا ہے, روضہ اقدس پر حاضر ہے, صحیح. تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملنے کی بھی علامت ہے. اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی پھر الگ کچھ اور بھی تعبیریں ہیں, وہ ایک ڈیٹیل ہے. تو بنیادی طور پر سفر مدینہ یا سفر مکہ کی یہ تعبیریں ہیں. صحیح. اور آپ نے ساتھ ہی ریلیٹ کیا تھا کہ کسی بزرگ کے مزار شریف کی حاضری, جی. تو کسی بزرگ کے مزار پر جانا یہ ان بزرگوں سے محبت اور ان کی خاص برکت ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ان کے اقوال پر اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مزید سوال دیجیے. آمین. میں نے خواب میں دیکھا میرے چچا کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تو مجھے اطلاع آئی اتنے میں کہ چچا کا انتقال ہوا, لیکن میرے چچا کا انتقال پہلے سے ہی ہوا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. ایک گزشتہ واقعہ ہے جو کہ رونما ہو چکا, صحیح. اور اسی کو خواب میں دیکھا. تو ایک ایسی بات ہے جو ہو چکی,
تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. البتہ جس کو خواب میں دیکھا جائے اس کے لیے ایثار ثواب ضرور کیا جائے. چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، قریب کے یہ رشتے ہوتے ہیں، تو جو زیادہ قریب کے ہیں ان کے لیے زیادہ ہمیں ایثار ثواب کرتے رہنا چاہیے، ان کا حق بھی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب. ساجد اتاری بھائی کا بھی ایک اسد بھی سوال ہم تک پہنچا تھا. کہتے ہیں کہ والد مرحوم کو انتقال کیے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو گئے، اور ہم نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ خواب میں ان کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ کسی اولڈ ہاؤس میں ہیں، اور ان کی حالت پہلے سے کافی پریشان کن ہے اور کافی کمزور بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ ان کا خواب تھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مردے کی اچھی حالت کا نہ دیکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خاص طور پر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ایثار ثواب کی مزید کثرت کرنی چاہیے. جی. اور یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو فوت شدہ ہے، اگر اس پر کسی کا حق آتا تھا، حقوق العباد کا کوئی میٹر تھا صحیح. اور وہ ہمارے معلومات میں ہے، تو اگر ہم اسے ادا کر سکتے ہیں، اس کا حق دلا سکتے ہیں تو دے دینا چاہیے. مال ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے معافی کی صورت ضرور کرنی چاہیے. تو بعض اوقات مردہ خواب میں آ کر اپنی کسی پریشانی کا اظہار کرتا ہے. وہ اشاروں میں بھی ہوتا ہے، وضاحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو پھر جو ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور اس کے معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہاں پر جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، عموماً لوگ یہ تو اعلان کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے. اور اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں کہ بھئی اگر ہمارے اس عزیز رشتہ دار پر کسی کا کوئی حق آتا تھا تو فلاں سے وصول کر لے. باپ کا انتقال ہوا تو اولاد کرتی ہے، بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی وغیرہ. تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور کام ضرور کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے اور فوری طور پر یہ کر لینا چاہیے. وہ ہے فوت شدہ کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا. اس کی ڈیٹیل ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی فوت شدہ کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اگر کوئی کمی تھی تو اس کو معاف فرمائے گا. نماز کے احکام امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. تو اس میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بالکل ڈیٹیل سے آپ کو مل جائے گا. اور فوت شدہ کے ساتھ ایک بہترین خیر خواہی ہماری طرف سے یہ ہو سکتی ہے. چلیے جی، امیر اہل سنت کی یہ کتاب جو سجیشن کے طور پر آپ کو بتائی گئی ہے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اسے بآسانی فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسد بھائی، کچھ پیغامات بھی شامل کرنا چاہوں گا میں. SMS کے ذریعے سے ہمیں سوال یہ ہم تک پہنچا ہے کہ خواب میں خود کو کسی جنگل میں یا کسی ویران گھر میں تنہا اندھیرے میں دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کی؟ پریشانی کی علامت ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص پریشانی میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، اور اسی کا عکس اس نے خواب میں دیکھا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے، کچھ صدقہ کر دے. اور مشورہ دوں گا کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لے. یاد رکھیں کہ وظائف کی اور ان کی اوراد کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اپنے پیر و مرشد کے دیے گئے جو اوراد ہیں ان میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ، بھلے آپ ایک دو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وہ ضرور رکھنے چاہیے. اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس دنیا میں بھی الحمدللہ بہت سارے نقصانات سے ہم محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال شامل کریں گے ہم اسد بھائی. یہ اسلامی بھائی کا سوال ہے، سید وقاص بخاری. ان کا یہ سوال ہے، یہ کراچی سے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آنکھوں کے باہر سے سرما لگا رہا ہوں، یہاں جہاں پر پلکیں اگتی ہیں وہاں پر. تو سر یہ ان کا خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور سرما لگانا یہ مفید ہوتا ہے، تو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب. ٹھیک ہے. اسد بھائی، خواب میں عورت اپنی آنکھ کو خون آلود دیکھے اور خون آنکھوں سے بہتا ہوا ہے، تو یہ سچویشن ہے. اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ کچھ ویسے ڈیٹیلز درکار ہوں گی. اصل میں آنکھ کی مختلف تعبیریں ہیں، صحیح. اور کچھ رشتہ داروں پر یہ دلیل ہوا کرتی ہے. تو کچھ ڈیٹیلز درکار ہوں گی تو پھر انشاءاللہ عرض کیا جا سکے گا. البتہ
مجموعی اعتبار سے یہ خواب اچھا نہیں ہوتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کرنا چاہیے اور عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں پر رحمت کی نظر فرمائے. سوال شامل کروں گا اسد بھائی. ایک اسلامی بہن کا کہتی ہیں کہ خواب میں اگر بہت سارے کبوتر دیکھیں اور ان کبوتروں کو یہ دانہ کھلا رہی ہوتی ہیں، یہ سچویشن ہے خواب کی. تو انہوں نے رات کے تقریباً 2 بجے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ سچویشن تھی. کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اچھا خواب ہے. ان سے ان کے اہل خانہ کو نفع پہنچے گا جہاں پر یہ رہتی ہیں، جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اور خاص طور پر لیڈیز کے میٹر میں عورت سے عورت کو نفع حاصل ہونے کی یہ علامت ہے. تو اچھا خواب ہے. کوشش بھی کرنی چاہیے جب بھی ہم کوئی اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں کہ جس کی تعبیر میں ہمیں کسی نیک کام کرنے، اچھا کام کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے، تو توفیق الہی نصیب ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے مزید توفیق نصیب ہوگی اور اس کے کام مزید بہتر ہوں گے. تو ان اسلامی بہن کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں جو بھی لیڈیز سے ان کا انٹریکشن ہے، جو بھی ان کی رشتہ دار ہوں یا ہمسائیاں ہوں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ مزید بہتر انداز پر پیش آنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک ان کے ذریعے نفع پہنچائے گا. ٹھیک ہے جی. پیغامات بھی ہم نے کچھ شامل کیے ہیں، کچھ آڈیو پیغام بھی ہمیں سنائیے. خواب آئی تھی صبح فجر کے ٹائم، تو میں نا چھت پہ کھڑا ہوں تو وہ نا اوپر سے ایسے جیسے نا بجلی آ رہی ہے، یعنی کہ آگ کی طرح شعلے آ رہے ہیں اور جو چیز ہے وہ ساری فنا کری جا رہی ہے. اور ایک چیل آئی ہے، اس نے اس کو پنجے سے سائڈ پہ کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرف جاؤں، تو وہ جو ہے نا ایک دم سائڈ پہ ہو گیا تو میں ادھر ہی کھڑا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا. صحیح. کیا فرمائیں گے اسد بھائی؟ جی، آسمانی بجلی کا دیکھنا اور جس پرندے کا انہوں نے تذکرہ کیا اس کا حملہ آور ہونا، یہ دونوں اچھا نہیں ہوتا اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. آسمانی بجلی کا گرنا یا طوفان کا ہونا یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن کا ہونا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اور جب بھی مصیبت یا بیماری یا کوئی تنگی اور کوتاہی کی طرف اشارہ ہو تو ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہ دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں. پازیٹیو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بیان بھی کیا کہ میں سائڈ پر ہوتا ہوں اور میں نقصان سے محفوظ رہتا ہوں، تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور صدقہ کریں. اسد بھائی، چیل اور عقاب ان دونوں کی تعبیریں الگ الگ ہوں گی؟ نہیں، ایک ہی ان کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. اتنی ڈیٹیل میں پڑھا نہیں ہے کہ ان کی تعبیریں جدا بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال سنائیے. اس نے میری سسٹر کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پیارے باغ میں سیر کریے، اس کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. یہ سب ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. کسی مسلمان کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا کہ وہ باغ میں سیر کرتا ہے تو یہ اس کی اچھی کیفیت کی علامت ہے اور امید کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے اور اللہ پاک کی نعمتوں میں ہوں گے. تو اچھا خواب ہے اور اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. اور مسلمان کی اچھی حالت کا دیکھنا یہ اچھی کیفیت کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال سنائیے. میرا یہ ہے کہ میرے جوتے گم ہو گئے. یہ میں نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، 3-4 دن پہلے بھی اور آج بھی. جوتے گم ہو گئے اسد بھائی ان کے خواب میں؟ جی، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے گھریلو معاملات کو مزید بہتر کریں. صحیح. ہو سکتا ہے کہ گھر میں ناچاکی ہو اور شکرنجی کا معاملہ ہو. صحیح. تو اپنے میٹرز کو، اپنے معاملات کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو. اور اگر کوئی شخص شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اسے اپنی سواری کے بارے میں غور کرنا چاہیے. جوتی کی ایک تعبیر سواری سے بھی کی جاتی ہے، کمفرٹ سے بھی کی جاتی ہے. تو اپنی ان معاملات پر غور کریں تو انشاءاللہ بہتری کا سامان. نیکسٹ کوسچن پلیز. ہوا تھا، مجھے خواب آیا تھا، وہ آدمی مرا ہوا ہے، مجھے کار سے باتیں کر رہا ہے. مرا ہوا آدمی خواب میں ان سے باتیں کر رہا ہے. اسد بھائی کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ کیا باتیں کر رہا ہے یہ بھی بیان کرنا چاہیے. بعض اوقات کسی دوست یا کسی رشتہ دار کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ہم نے بہت ساری باتیں کی ہوتی ہیں
اور گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے صحیح تو وہی چیز خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیا بات کرتا ہے. صحیح. چلیے جی، آپ جب نیکسٹ کال کریں تو اس میں ضرور بتائیے گا کہ مردے نے آپ سے کیا بات کی تھی، تاکہ کچھ تعبیر بھی آپ کو بتائی جا سکے. جی نے خواب دیکھا تھا ایک بڑا سانپ ایک چھوٹا سانپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی سر بھائی، بڑا سانپ بھی ہے چھوٹا سانپ بھی ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ جی، پچھلے کالر کے جواب میں آپ نے کہا کہ جب آپ کال کریں تو ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا. میں سوچ رہا شاید آپ کہنے لگیں کہ جب نیکسٹ خواب دیکھیں تو ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے گا، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں بات کیجیے گا فوت شدہ سے. تو صحیح. سانپ کا جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا اچھا خواب نہیں ہوتا مجموعی صحیح. اعتبار سے. صرف ایک دو تعبیریں ہیں وہ اسپیسیفک ہے کہ جس میں سانپ کا دیکھنا بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ عمومی اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا. تو اپنے ماحول پر غور کریں، اٹھنے بیٹھنے انٹریکشن جن کے ساتھ آپ کا دوستانہ ہے، اور کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہے، چونکہ سانپ کا دیکھنا برے شخص کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مزید سوال سنائیے. خواب میں مردوں کو اپنے ساتھ مطلب زندہ دیکھنا بہت زیادہ اکثر یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں، مردوں کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا. یہ خواب کی جو ہے تعبیر عنایت فرما دیں گے تو مہربانی ہوگی. اللہ خیر فرمائے اسد بھائی. آج تو مردوں کے جو سوالات ہے جی خواب میں فوت شدہ کو دیکھنا، یہ کافی سارے آ رہے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی کچھ اتفاق ہے. تو دیکھیے جس کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، ہمارا انٹریکشن رہا ہوتا ہے، تو ہمیں خواب میں نظر آتا رہتا ہے. صحیح. تو مردے کی تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی خاص کیفیت میں دیکھا جائے تو پھر اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. نارملی جس کے ساتھ ہم نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارا ہے تو وہ ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے. ایک روٹین کی بات ہے، توجہ نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے کیوں خواب میں نظر آ رہا ہے، مردے نظر آ رہے ہیں، کہ میرا نمبر لگا ہوا تو نہیں ہے. نمبر تو سب کا لگا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی نے فوت شدہ کو دیکھا تو اب اس کی موت کا وقت قریب ہے. ایسا نہیں ہوتا. اصالے ثواب کر دینا چاہیے، اور ایک کوشش ہے جو ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی تسلسل کے ساتھ اس طرح کا خواب آئے یا کوئی بھی برا خواب آئے تو بندہ اس کی طرف بہت زیادہ غور و فکر نہ کرے. شیطان کا ایک یہ بھی ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے جس کے ذریعے مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کم خواب دیکھتے ہیں اور مردے جس کو کثرت سے نظر آتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ پریشانی کا شکار ہو کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو توجہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کا یہ وار کارگر نہیں ہوگا. اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، دعا کرتے رہیں، اور خاص طور پر اگر کسی مسلمان کو آپ نے خواب میں بار بار دیکھا ہے تو اس کے لیے دعا خیر ضرور کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک دکان میں عطر خرید رہا ہوں، جو عطر کی خوشبو بھی محسوس کر رہا ہوں. برائے کرم اس کی تعبیر بتائے، جزاک اللہ خیر. جی اسد بھائی، خواب میں عطر دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب ہے. خوشبو کا دیکھنا اور اسے فیل کرنا، اس کو اسمیل کرنا، یہ کسی اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مبارک خواب ہے. جی حضرت، میرا خواب یہ ہے کہ رات میں نے جو آم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ آم ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کاٹ کے کھاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں آم جو چوسنے والے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب آم لے کر آئے ہیں میٹھے میٹھے، اور اس میں سے میں نے 3 آم نکالے اور ان کو میں کاٹ کے خوب چوس چوس کے کھا رہا ہوں. اس کی تعبیر عنایت فرما دیجیے. اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ تو اگر میٹھا ہے آم جو کھایا گیا ہے، اس کا ذائقہ جیسا ہونا چاہیے، تو نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے، اچھی خبر پہنچنے کی علامت. ماشاءاللہ. اس پر ڈیٹیل سے ہم نے ایک پیکج بھی بنایا تھا، جا کر آپ کو یاد ہوگا اسد بھائی، اور باقاعدہ ہم فروٹ منڈی میں گئے تھے اور وہاں پر جا کر ہم نے اچھے انداز کے ساتھ پورا ڈیٹیل سے یہ پیکج بنایا تھا. آپ کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کے نام سے یہاں پر موجود ہے. اگر آپ ڈیٹیل سے آم کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. جی مزید سوال سنائیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رمضان کے روزے سے ہوں اور بھول میں کچھ کھا لیا ہے، تو کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو میں نے اس سے جواباً کہا ہے کہ میں نے بھولے سے کھایا ہے، اس لیے میرا روزہ نہیں ٹوٹا. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. یہ سب خواب بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے. تو انہوں نے جو خواب بیان کیا ہے تو خود ہی اس کے اندر کسی نے غلط مسئلہ بیان کیا، انہوں نے درست مسئلہ بیان کیا.
تو ایک جنرل کنڈیشن ہے جو انہوں نے دیکھی ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاءاللہ اسد بھائی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کتابوں کو بڑی ڈیپلی مطالعہ جو ہے وہ سنتے ہیں، اور کتابوں کو جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں، آپ کی نظر ہے اس پر۔ کوئی بھی اگر کوئی ویور ہے جو مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی اگر کتابیں پڑھنا چاہتا ہے، موجودہ دور میں کہتے ہیں کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، ایک یہ بھی مینٹیلٹی ہے لوگوں کی کہ لوگ جو ہے وہ نہیں کتابیں پڑھتے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو کتابیں پڑھتی بھی ہے۔ تو اگر کسی کو مطالعے کا شوق ہی نہیں ہے، کوئی آسان سا اس کا کوئی حل ہو کہ جو ہم کتاب کا جو علم ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے، اور ہمیں زیادہ کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے، یا مطلب اتنے 400-500-600 صفحات کی کتاب اگر ہوگی تو کس طرح سے کوئی مطلب اس موجودہ دور میں اس مشکل وقت میں پڑے گا؟ تو کوئی آسان حل، کچھ کیسے اگر پوری کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حل ہو تو وہ بتائیے۔ جی، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات اپنی جگہ پر کسی حد تک درست ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے، صحیح، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سے لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ سبحان ابھی اللہ۔ ہم چند دن پہلے ہی کسی کام سے ایک جگہ پر گئے ہوئے تھے، تو آپ یقین کریں منصور بھائی جی، کہ اتنی بڑی بک شاپ تھی، مجھے اسلام بھائی نے بتایا جو ساتھ تھے کہ اس کا رینٹ کم از کم 1,00,000 رینٹ تو ہوگا۔ 1,00,000 رینٹ کا مطلب ہے 10 لاکھ روپے پاکستانی۔ اتنی بڑی بک شاپ ہے تو وہ لوگ خریدتے ہیں تو وہاں پر شاپ موجود ہے نا، تو بہرحال لوگ پڑھتے ہیں دنیا بھر میں۔ ہم نے دیکھا لاسٹ ایئر غالباً میں نے شیئر بھی کیا تھا، میں نیپال میں تھا کٹمنڈو میں، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ جو وزیٹرز ایریا ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں رکتے ہیں، مہنگا ایریا ہوتا ہے عموماً جہاں پر فورنرز آ کے رکتے ہیں، تو وہاں پر ہر دوسری تیسری گلی کے اندر ایک بک شاپ موجود تھی، اور بڑی مہنگی کتابیں تھی وہاں پر۔ تو چونکہ شوق رہتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں جہاں پر جانا ہو تو بک اسٹالز وغیرہ دیکھے، وہاں پر لوگوں کا رجحان کیا ہے، مختلف ٹاپکس پر بکس ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں یوں کہہ لیں، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ نقصان کرتا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک کتاب آپ کے 5 سال محفوظ کر سکتی ہے۔ اب ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں ہے، وہ رائٹر جو اپنی زندگی کے تجربات کو لکھ کے چلا گیا، اگر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس کا جذبہ کیسے بیدار ہو، تو اس کے لیے بھی پڑھنا پڑے گا۔ علم دین کے فضائل کو پڑھیں، اور علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بیسک کتاب تو عربی میں ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے راہ علم کے نام سے۔ کیا شاندار کتاب ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہر ویور اس کو ضرور پڑھے، اور اتنی زبردست کتاب، اتنی موٹیویشن ملتی ہے علم دین حاصل کرنے کی کہ بیان سے باہر ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین کی ابتداء میں جو پہلا چیپٹر بیان کیا ہے وہ علم کے بارے میں ہے، اور بھی علم کے فضائل کو بندہ پڑھتا رہے، دیکھتا رہے تو انشاءاللہ یہ ایک نشہ ہے، سمجھیں جس طرح لوگوں کو نشہ ہوتا ہے دیگر چیزوں کا، تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا اس کو پھر نشہ ہے، پھر وہ کہیں بھی دنیا میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، وہ پھر بغیر کتاب کے نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں صحیح کتابیں، علم دین حاصل جن کتابوں سے ہوتا ہے ان کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی صحبت ہوگی جن کو کتاب پڑھنے کا بڑا شوق ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ شوق پیدا ہوتا رہے گا۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ لرن مور ارن مور، یعنی مزید پڑھیے تاکہ آپ مزید کما سکیں۔ بہرحال اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، فری میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net یہ وزٹ کیجئے، مزید آڈیو سوال سنائیے۔ مجھے رات خواب آیا ہے، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور نہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا، اور اسی رات کو میری بیگم کو، میری وائف کو خواب آیا ہے کہ وہ بہت سارے پھل ہیں کٹے ہوئے، وہ لے کے جا رہی ہے اور آگے سے جو ہے نا کسی سے ٹکرائی ہے، وہ گر گئی ہے۔ جی اسد بھائی، کیا تعبیر ہوں گے؟ جی، دوسرے خواب کو تو سیریس نہ لیا جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ خیریت رہے گی۔ اور جو پہلا خواب ہے اچھا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرنا اگر اچھی نیت سے ہے اور اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہے
تو کتنا زبردست ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اور اللہ پاک کی کیسی رحمت ہے کہ جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو بھلے وہ اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتا ہے. تو ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو توفیق الہی ملنے کی علامت ہے. انشاءاللہ ان کے ذریعے ان کے اہل خانہ کو نفع پہنچے گا. اللہ پاک ان کے مال میں اور رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اسد بھائی ایک سوال اور شامل کرنا چاہوں گا. اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ جن کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد کہ ان کے جسم کا نچلا جو حصہ ہے وہ جدا ہو کر کہیں گر گیا ہے اور انہوں نے کسی کپڑے میں اٹھا کر اس کو سنبھال لیا ہے، یعنی فوت شدہ کے بارے میں اہل خانہ میں سے کسی نے یہ خواب دیکھا ہو، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایک تو فوت شدہ کی اولاد کو آپس کے معاملات پر مزید غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپس کے معاملات اچھے نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو جسم کے مختلف اعضاء کی مختلف تعبیریں ہیں، اور جو نیچے کا حصہ ہے جیسے ٹانگیں وغیرہ ہے تو اس کی تعبیر اولاد سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. تو بعض اوقات یہ خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں ورنہ آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اگر ان کی اولاد ہے اور بالغ ہے اور بڑی ہے تو اپنے معاملات پر غور کریں. صحیح. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور ایصال ثواب بھی کریں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. آپ خوب ایصال ثواب بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین پر رحمت کی نظر فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اسد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. آمین. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں.